السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور کل سے میں اسلام آباد میں ہوں، اور اسلام آباد میں ہمیشہ کی طرح افواہوں کا ایک بازار گرم ہے، اور یہاں پہ خبریں ہی خبریں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں. ہر ایک کے پاس یا پروجیکٹ ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے، پروجیکٹ ہوتی ہے خبر ہوتی ہے. بہرحال آج حکومت کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی خبریں تو نہیں ہیں اتنی زیادہ، کیونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت کے خلاف جو لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ایک مقدمے میں محسن بیگ صاحب کی ضمانت بھی منظور ہو گئی، اور یہ ناجائز اسلحہ رکھنے کا کیس تھا جس میں ضمانت ہوئی. تو ایف آئی اے جو ہے وہ پتہ چلا ان کے گھر سے سارا وہ ویڈیوز کا ریکارڈ جو سی سی ٹی وی کیمرہ کا تھا، ڈی وی آرز وغیرہ، وہ لے گئی، جو کہ پولیس کی تحویل میں تھا اور وہاں پہ ہونا چاہیے تھا اور عدالت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سب لے گئی. اور اتنے زیادہ اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود اور ریاستی جبر اور یعنی تشدد کے باوجود حکومت اس میں ناجائز اسلحہ نہیں ثابت کر سکی. تو باقی بھی کیسز کیسی طرح ہوگا انشاءاللہ اور پتہ چل جائے گا. اور اب آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کتنا پینک ہو کے ریاکٹ کر رہی ہے کچھ چیزوں میں. میں گزشتہ ایک سماعت کا ذکر کروں گا. محسن بیگ صاحب کو جب عدالت میں لے کے آئے تو ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی کیا آپ کے پاس کوئی عمران خان کی ویڈیو ہے؟ تو انہوں نے کھول کر کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے، لیکن عمران خان تو گیا. اور اب یہ لگتا ہے کہ یہ آواز ان کے دل سے نکل رہی ہے، یہ صرف منہ سے نہیں آ رہی. اور ان کے ایکسپریشنز دیکھ کے مجھے تو یہی لگتا ہے. پاکستانی سیاست میں نظر دوڑائیں تو اس وقت تو لگتا ہے کہ معاملات طے پا گئے، یا پھر سوال یہ کہ کیا معاملات طے پا گئے سارے کے سارے، کہ اب اس میں کوئی حتمی رزلٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں. اور پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر معاملات طے ہی پا رہے ہیں یا پا گئے ہیں تو کس سے معاملات طے پائے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بیچ میں جہانگیر خان ترین کی عدالت کی خبریں آ رہی تھیں اور بہت لوگ پریشان تھے، اس وجہ سے ان کے لیے دعائیں بھی لوگ کر رہے تھے. اب پتہ چلا ہے کہ وہ گھر پہ ہیں، اپنے آرام کر رہے ہیں، وچ از گڈ نیوز. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفا دے. آج ایک کالم بھی میں نے دیکھا ایک اخبار میں، اور اس میں وہ ہمارے ایک پسندیدہ تو بالکل نہیں مجھے کہنا چاہیے، لیکن ایک صحافی ہے وہ سو کالڈ، وہ انہوں نے لکھا کہ جی آئی ایس آئی نیوٹرل ہو گئی ہے، اور آئی ایس آئی نے احکامات دے دیے ہیں کہ اب کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جو ہے آپ نے حصہ نہیں لینا. تو بھائی آئی ایس آئی کا تو بہت عرصہ پہلے پولیٹیکل ونگ بند ہو گیا تھا. آپ نے خبر ٹیبل پہ بیٹھ کے لکھنی تھی تو ویسے ہی بتا دیتے یار. اور یعنی آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں خبر لکھ رہے ہیں کہ جس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو اون بھی نہیں کیا جا سکتا. ڈینائی اس لیے کیا کہ آپ کو آ کے کہ ہاں کل تک تو کر رہے تھے، پالیٹکس میں انٹرفیئر کر رہے تھے، بس آج سے نہیں کر رہے. تو کیسی خبر ہے یار، اپنا کمال ہے ویسے. یعنی دل سے بنا کر آپ جو مرضی ٹیبل پہ خبریں بنا دیں کہ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی ڈینائل کرے گا تو ایک اور خبر بنے گی، ایکنالج کرے گا تو ایک اور خبر بنے گی. کمال کی خبر ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل بھی ہے اور پریشان بھی ہے، کیونکہ یہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں اور جو انٹرنیشنل معاملات تیزی سے بدل رہے ہیں، اسے پاکستان جو ہے وہ کوئی لوز بالز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ لوز بالز کرائے اور اپنا پتہ چلے آگے سے کسی کو چھکے مل گئے ہیں اس کو. کل رات کو اسد قیصر اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ان کی چودھری مونا صلاحی سے فون پہ بات ہوئی ہے، اور مونا صلاحی صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ جی ہم تو آپ کی قیادت کے ساتھ ہیں، تو آپ پریشان کیوں ہیں. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تو عمران خان کے ساتھ بھی گئے ہوئے وہاں پہ، یا ان کو لے کے جایا گیا خاص طور پہ تاکہ خوش رہیں اتحادی جو ہیں، تو خاص طور پہ کاف لیگ جو ہے وہ خوش رہے. اب پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، مولانا کی بھی خواہش ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو جائیں. میاں نواز شریف کی کیا خواہش ہے یہ پتہ نہیں، لیکن ایک چڑیل نے مجھے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی یہ خواہش ہے کہ اگر انہوں نے بننا ہی ہے تو پھر وہ پوری ٹرم کے لیے بنیں گے. وہ صرف کوئی 1 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے لیے، انٹرم پیریڈ کے لیے نہیں بنیں گے. وہ اگر بنے وزیر اعلیٰ تو پھر پوری ٹرم کے لیے بنیں گے. اچھا، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی اس بات کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیں. اگر تو یہ بات واقعی سیریس ہے، اگر تو یہ واقعی کنسیڈر کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جانا چاہیے، اپنی کارکردگی کا بھی اور اپنی پرفارمنس کا بھی، کہ کون ان کو کس قابل سمجھتا ہے. لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی خوش رکھنے کے لیے ان کو ایک اضافی وزارت بھی مل سکتی ہے اور ان کو سندھ کی گورنرشپ بھی مل سکتی ہے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کہا تھا نا شاعر نے. بہرحال آئندہ 2-3 دن میں
چودھری پرویز الہی کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کو اچھا ہوگا. انہوں نے بھی اب شہباز شریف صاحب کو بھی جواب دینا ہے, آصف زرداری صاحب کو بھی جواب دینا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب جیسے پہلے مونس الہی نے ایک تقریر کر کے اپوزیشن کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا تھا, پھر انہوں نے اسد کیسر سے کہا کہ جی یہ مشاورت تو ہوتی رہتی ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارے گھر آنا جانا رہتا ہے لوگوں کا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی فیصلہ کر لیا گیا, ہم اپنے وعدوں کے پابند اور احترام کریں گے. لیکن دوسری جانب جب چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی پہلے میاں شہباز شریف سے, پھر زرداری صاحب سے, پھر مولانا سے, تو خبریں گرم ہیں. اب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہ اپوزیشن سے تعاون کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے, یہ چودھری مونس الہی نے اسد کیسر صاحب کو فون کے اوپر کہا. پھر انہوں نے دوبارہ ریٹریٹ کیا کہ یہ ہمارا تو ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے سیاستدانوں کا, آپ بھی ہیں. اس بیانیے سے جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ حکومت اور یا اپوزیشن دونوں جو ہے نا کریز کی دونوں سائڈز پہ کھیل رہے ہیں کہ اچھے بھی برے بھی نہ بنیں اور اچھے بھی رہیں, اور ادھر سے آؤٹ اسٹمپ نہ ہو اور ادھر سے رن آؤٹ نہ ہو. تو دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہیں, اور کہ دیکھتے ہیں کہ بہتر آفر کہاں سے آ رہی ہے, کہ ڈیل بہتر سے بہتر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جیسا میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ لگتا تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ تو صرف ڈیل کا اور ڈھیل کا ہے کہ کس کو کون سی ڈیل بھاتی ہے اور کس کو کتنی ڈھیل دی جاتی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا. بہرحال فی الحال جو اپوزیشن کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دینے پہ مسلم لیگ نون آمادہ تھی, لیکن اب پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اگر پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو ملتی ہے تو وہ وفاق میں وزارت عظمیٰ جو ہے وہ نون لیگ کو دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ وفاق میں پرائم منسٹر آ سکتے ہیں اگر چودھری پرویز الہی کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے پنجاب کی حد تک. اسپیکر اسد کیسر جو ہیں ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے کا اتفاق ہو چکا ہے, بلکہ کچھ تو لوگ آگے نکل گئے ہیں. 2 لوگوں نے تو مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ہم تو پریزیڈنٹ کا بھی مواخذہ کریں گے اور پریزیڈنٹ کو بھی امپیچ کریں گے اور پریزیڈنٹ کے خلاف بھی ہم تحریک لے کے آئیں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے, لیکن خیر جو کر سکتا ہے وہ کر لے. اینڈ پالیٹکس از دی آرٹ آف دی امپاسبل, تو اینی تھنگ از پاسبل ان دیٹ. اب وزیر اعلیٰ پنجاب, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنا تو ایک بات ہے, لیکن صدر عارف الوی کے مواخذے کی بات چیت جو ہے وہ مجھے ذرا بھی کچھ ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو مے بی دیر از مور ٹو اٹ دین میٹس دی آئی, اور یہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں. آئیدر وے, لیکن جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے مجھے اسلام آباد میں لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ مارچ کے پہلے 2-3 ہفتے کے اندر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہے, اور وہاں پہ اگر فیصلہ ہو گیا اور تحریک انصاف گلٹی ہو گئی تو پھر تو حکومت کی پوری بساط لپٹ گئی. اب اس میں بھی 2 قسم کی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ ہی کریں گے کہ جی یہ 38 کروڑ کی رقم ہے جو آپ کو ان نون فنڈز آپ کے آئی ہیں, تو یہ آپ پیسے گورنمنٹ کو جمع کرا دیں, یا پھر وہ دوسرا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے پوری پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیں. ایدر وے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی سبکی کا اور تکلیف کا مقام ہوگا. مجھے پتا چلا ہے کہ فیصل واڈا کو بچانے کے لیے لاسٹ منٹ میں بڑی کوششیں کی ایک شخص نے. وہ شخص کون ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی ریویل کروں گا, لیکن اس نے بڑی کوشش کی, لیکن الحمدللہ ایسا ہو نہیں سکا. اب لوگ بڑا کیئرفل ہو گئے ہیں. فون پہ بات کرنا تو دور کی بات ہے, لوگ اب واٹس ایپ پہ بھی نہیں بات کر رہے. لوگ زیادہ تر دوسری ایپس یوز کر رہے ہیں, سگنل یوز کر رہے ہیں, اور جو دبئی وغیرہ ادھر ادھر سے کر رہے ہیں وہ باٹم یوز کر رہے ہیں, اور وائبر بھی. یہ 3 ایپس جو ہیں ان کا استعمال واٹس ایپ سے زیادہ ہو گیا سیاسی حلقوں میں, جو سیاسی رابطے کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں. کوئی اب چانس نہیں لے رہا کہ ٹیپ ہو جائے اپنا فون اور ایک اور ٹیپ جو ہے وہ آ کے سامنے کو نیا چاند چڑھا دے. غلط ہو یا صحیح ہو مجھے نہیں پتا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آج کے دن کامیاب ہوتی ہے یا کل کے دن ناکام ہوتی ہے. ایک بات ہے کہ اس نے حکومت کی نیندیں اڑا دی ہیں, اور حکومتی وزیروں اور مشیروں کی اس نے دوڑیں لگوا دی ہیں. سب کے اوپر ہوائیاں اڑی ہیں, جو بھی نظر آ رہا ہے نا اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, اور سارے مان رہے ہیں کہ آل از ناٹ ویل. صرف پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم ہے, وہ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہر ایک کی بات سننے پہ مجبور ہو گئے ہیں, ہر ایک کو ملنا پڑ رہا ہے ان کو, اور ان کے کام بھی کرنے کو راضی ہو گئے ہیں. اور پہلے 3.5 سال میں ان بیچاروں کی سنی نہیں گئی تھی, وہ تو اب
دعائیں دے رہے ہیں اپوزیشن کو کہ اپوزیشن کی اس تحریک کی وجہ سے ان کی اور ان کے حلقوں کی سنی گئی. اب یہاں تک تو اطلاعات بھی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایم کیو ایم کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے, وہ ایک اتحادی ہیں, لیکن باپ کے لیے کیا ہے وہ ابھی تک کچھ نہیں سامنے آ رہا, وہ اس کا متعلق سارے خاموش ہیں. ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر حکومتی اراکین یا اتحادی حکومت سے راضی نہیں ہوتے تو پلان پھر یہ ہے کہ حکومت یا اراکین اسمبلی اجلاس میں جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے بلایا جائے گا, اس میں اپنے استعفے پیش کر دے گی. این اس وقت اپوزیشن وزیر اعظم سے کہے گی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, پھر وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا مشکل ہو جائے گا. مگر اس فارمولے میں قباحت یہ ہے کہ اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ تو تحریک انصاف کا وہ استعفے ہی نہ قبول کرے. اسے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حکومتی ممبران اس دن غائب ہو جائیں, یعنی اسمبلی نہیں پہنچے, اور اپوزیشن اتحادیوں کے ساتھ نمبرز گیم کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو دیٹ از ون پاسبلٹی. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے حکومتیں کچھ کرنے دے گی سب کچھ؟ وہ بیٹھ کے چوچی تو نہیں ہے, وہ بھی گورنمنٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اسی پروسیس کے تھرو آئے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں اور ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں, ان کے تھنکنگ پروسیس کو سمجھتے ہیں, تھاٹس کو سمجھتے ہیں. تو کیا سرائیاں تو یہ ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے 2 خط جو ہے پہلے لکھ کر دیے ہیں پریزیڈنٹ کو, اور وہ کسی وقت بھی جب وہ اشارہ دیں گے وہ ان افیکٹ ریلیز ہو جائیں گے. اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی کو تحلیل کرنے کا کہ جی ختم, انٹرم گورنمنٹ بنائیں اور آپ فریش الیکشن کی طرف جائیں. کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن الیکٹورل پوائنٹ آف ویو سے بہت کمزور ہے. تو ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس جو ہے خود اپنی حلقوں میں جاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں, ان کا ٹکٹ کون لے گا پھر اس وقت. اب یوں حالات کو دیکھا جائے تو حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اپنی اپنی تیاری کی بھی ہے کہ جیسے پرویز خٹک کہتے ہیں نا کہ اگر اپوزیشن ایکٹیو ہے تو ہم بھی کوئی ان ایکٹیو تو نہیں ہے, ہم بھی چپ کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیں اصل کھیل تو ابھی شروع ہونا ہے. جو کیا کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, یہ ٹریلر ہے, یہ ٹریلر ہوتا ہے, پرائم منسٹر گھر جاتے ہیں, اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ پوری ایک فلم ہے. وہ فلم تو ابھی باقی ہے اور اس کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ آگے کیا کیا ہونا ہے. اور اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.